تو یہ آج کا اسم اعظم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کہتے ہو نا زندگی میں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، زندگی میں سے بیماریاں ختم ہو جائیں، کہ مجھے قرضوں نے تنگ کر رکھا ہے، مجھے بیماریوں نے تنگ کر رکھا ہے، مجھے جادو نے تنگ کر رکھا ہے، اتنا کما کے گھر لے کے جاتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے، تو پھر ایک چیز آج کے بعد اپنی زندگی میں شامل کر لے، بس اپنی زندگی کی 24 گھنٹوں میں سے صرف 15-20 منٹ اللہ کو دعا کے نام پہ دے دو، پھر آپ دیکھیں، یقین جانیے۔ اور اس چیز کے پیچھے یہ سوچنا نہیں ہے کہ میں نے تو مانگا قبول ہی نہیں ہوا، نہیں، یہ قبولیت یہ نتیجے کے پیچھے نہیں جانا آپ نے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ آپ کا کام ہے گھڑ گھڑانا، بس رونا مانگنا، اور یہ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر، آپ کے ہر مشکل میں ایسی مدد ہوگی آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ مدد کیسی ہوئی۔ آپ کی ہر ضرورت وہاں سے پوری ہوگی جہاں سے آپ کو وہم گمان بھی نہیں ہوگا۔ صرف مانگنا آج کے بعد شروع کر دے۔ اور ویسے بھی ہم فقیر ہیں، اور فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی غنی ہے۔ وہ کہتا ہے میں غنی ہوں، میں سخی ہوں، تم فقیر ہو، تو پھر فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ مانگنا ہی ہوتا ہے۔ تو آج کے بعد ہم مانگنا شروع کر دیں اللہ سے، آج کے بعد ہم دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پھر دیکھنا اللہ ایسے راستے کھولے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، بیماریوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، یہ سب کچھ بند ہو جائے گا اگر ایک چیز ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لی۔ وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز، تمام عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، جو نہیں مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں۔ دنیا کا کوئی بادشاہ تو دکھاؤ، کوئی امیر دکھا دو، ایک دفعہ اسے مانگ لو گے، دوسری دفعہ تیسری دفعہ کہے گا بھائی جان چھوڑو۔ پہلی دفعہ دے کے کیا یہ جو عمراء لوگ ہیں، امیر لوگ، یہ غریبوں سے کیوں بچتے؟ یہ صرف اس لیے بچتے کہ غریب کوئی چیز نہ مانگ لے، غریب کچھ مانگ نہ لے، اور اللہ عرشوں سے بلا رہا ہوتا ہے رات کی تنہائی میں، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور سب سے بہترین دعا، سب سے طاقتور دعا وہ رات کی تنہائیوں کی دعا ہے، وہ تہجد کے ٹائم کی دعا ہے۔ اس ٹائم جو انسان کو اللہ نواز رہا ہوتا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس ٹائم 5 نمازوں کے لیے مؤذن بلاتا ہے، تہجد کے لیے اللہ عرشوں سے آواز دیتا ہے۔ فرق تو دیکھیے، 5 نمازوں کے لیے مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، اور تہجد کے لیے کون بلا رہا ہے؟ اللہ خود بلا رہا ہے۔ فرمایا پہلے آسمان پہ اللہ آ جاتا ہے اور اللہ پکار رہا ہوتا ہے، اور ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ تو بھائی ہم پھر اللہ گلہ بھی تو کرتا ہے ہم سے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ وہ تو پل پل تیری کامیابی کا سوچ رہا ہوتا ہے، وہ تو پل پل یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آ کے مجھ سے مانگے، یہ میرے در سے خالی نہ جائے۔ اور ہم کہتے ہیں وہ تو دیتا ہی نہیں ہے، وہ تو دعائیں قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹی ہے، اس پہ نہ جانا۔ بس ایک چیز اپنی زندگی میں آج کے بعد شامل کر لے کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگو مولا اس کو ٹھیک کر دے۔ پہلی نظر اللہ کی طرف جانی چاہیے۔